الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وإنی اخاف علیکم عذاب یوم محیط صدق اللہ العظیم۔ یہ 12ویں سپارے میں سورہ ہود کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ ہود قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ترتیب کے ساتھ کئی انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اور اس کے ضمن میں حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ایک تفصیلی تذکرہ فرماتے ہوئے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے واقعات میں واحد اور بنیادی جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کی، یعنی انبیاء کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کا عذاب ان کا مقدر بنا۔ اور اگر کسی نے نبی کی تعلیمات کو مانا ہے تو وہ قوم اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ چنانچہ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین ایک علاقہ تھا اور ملک شام کے علاقے میں ہی ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کو مدین کہتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کے علاقے میں بھیجا، اور یہ وہ لوگ تھے جو شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہر علاقے کے لوگوں نے اپنے مطلب کے بت بنائے ہوئے ہوتے تھے، اپنے مطلب کے معبود بنائے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہاں پہ مبعوث فرمایا، اور یہ مدین وہی علاقہ ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام وہی ہیں کہ جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف سے ان کو خطرہ ہوا گرفتاری کا اور قتل کا، پکڑے جانے کا، تو وہ ملک مصر سے بھاگ کر اور مدین میں آ گئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں ٹھکانہ حاصل کیا تھا اور پناہ حاصل کی تھی، جس کا واقعہ قرآن کریم میں 20ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم کو جو نصیحت فرمائی وہ 2 باتوں کی فرمائی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا
کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، بندگی کی قابل، عبادت کے قابل ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی لا الہ الا اللہ، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کا، جو بھی نبی دنیا کے اندر آئے، سب کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مانگا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا جا سکتا، حاجتیں پوری کرنی ہیں، کروانی ہیں تو اللہ ہی سے کروانی ہے، اور مرادیں مانگنی ہیں تو اللہ ہی سے مانگنی ہے، مشکلات کو دور کرنا ہے تو اللہ ہی کریں گے۔ یہ ہر قوم کی دعوت کا سب سے پہلا جملہ یہی تھا۔ اور جتنے یہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں، ہر قوم کے، ہر نبی کے واقعے میں پہلا جملہ یہی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے یہی بات فرمائی، اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی۔ اسی لیے فرمایا کہ کلمہ جو ہے وہ پہلے دن سے اور آج تک کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہر نبی کے زمانے میں کلمہ یہی رہا ہے، اور آگے ہر نبی کا نام اپنے اپنے وقت کے اندر وہ اس میں شامل ہو جاتا تھا، اور جب آخری زمانہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، تو اب آپ کا نام نامی اس میں گرامی اب کلمے کے اندر شامل ہوا، اور محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ تو وہی ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ مکیال یعنی کیل جس کو کہتے ہیں، ماپ اور تول، اس کو گھٹاؤ نہیں، اس کے اندر کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ قوم شعیب جو ہے، ان کی ایک برائی یہ تھی کہ یہ اجتماعی طور پہ ناپ تول کے اندر کمی میں مبتلا تھے۔ جب کسی کو کوئی سودا دیتے تھے تو اس میں ڈنڈی مار لیا کرتے تھے، کمی کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے اوپر، ان کو جو دوسری نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ ناپ تول کو گھٹاؤ نہیں، انی اراکم بخیر، میں تو تم کو ایک بہتر حالت کے اندر، آسودہ حالت کے اندر دیکھتا ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں ڈرتا ہوں تم پر اس عذاب سے جو ایک احاطہ کرنے والے، ایک گھیرنے والے دن کا عذاب ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس معاشرتی برائی سے اور معاملات کی اس برائی سے روکا کہ جس میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط کے اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں کہ اشیاء ضرورت کم ہو جاتی ہیں، مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی چیز میں مبتلا تھی، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم فرمایا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی پر باز آتے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایک استہزاء والا اور تمسخر اڑانے والا
گویا کہ ایک انداز اختیار کیا اور کہنے لگے کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیرے نماز پڑھنے نے، کیا تمہاری نماز نے تم کو یہ سکھلایا ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے اور عبادت کرتے رہے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تمہاری نماز یہ بتلا رہی ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نمازیں بہت پڑھا کرتے تھے، تو گویا کہ نماز اور دینداری کو نشانہ بناتے ہوئے کہنے لگے تمہاری نماز تمہیں یہ سکھا رہی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا جو ہم اپنے مالوں کے اندر کیا کرتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیں؟ بھائی ہمارے مال ہے، پیسہ ہمارا ہے، سودا ہمارا ہے، ہماری مرضی ہم اس سودے کو کس طرح بیچتے ہیں، ہم کس طرح بچت کرتے ہیں، ہم کس طرح مال بناتے ہیں، کیسے مال بچاتے ہیں، یہ تو ہماری مرضی ہے۔ تو تم کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اور تمہاری نماز جو تم نمازیں پڑھتے ہو، کیا یہاں سے تم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمارے مال کمانے اور مال بچانے کے معاملات میں دخل اندازی کرو؟ گویا کہ ان کی قوم کا خیال یہ تھا کہ دین کا کام تو صرف نمازیں اور روزوں کی حد تک ہے، باقی معاملات کے اندر اور کاروبار کے اندر دین کا اور پیغمبر کا کیا کام ہے؟ تمہیں کام ہے تو نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، مسجد میں بیٹھو، لیکن بزنس کے معاملات میں ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی دین جو ہے وہ تو صرف مسجد کی چار دیواری میں ہے، لہذا مسجد کی چار دیواری میں ہیں تو ہم مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلیں گے ٹوپی جیب کے اندر ہوگی اور اس کے بعد ہمارا رخ پھر اپنی مرضی کے طرف ہوگا اور جیسا ہم چاہیں گے ویسے کاروبار کریں گے، پھر اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے معلوم کرنے کی زحمت نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اور جس طرح سے کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ تو ہمارے معاملات کے اندر جو گڑبڑ ہے اور معاملات میں جو خرابی ہے اور جو ہمارے حالات میں جو خرابی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف مسجد تک محدود سمجھ لیا، اس کے باہر ہمارے چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں، چاہے وہ ہماری معاشرت ہو، ہمارے نکاح طلاق کے معاملات ہوں، ہماری اجتماعی زندگی کی سیاست کے معاملات ہوں، ملک کے نظام کو چلانے کے معاملات ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں علماء کا کیا کام اور اس میں مولویوں کا کیا کام اور اس میں دین کا کیا کام۔ یہاں تو وہ کریں گے جو ہماری مرضی میں آئے گا، نہیں، بلکہ دین تو وہ ہے جو مسجد میں جس طرح نماز کا ایک ایک حرکت اور سکون کو بتلاتا ہے، اسی طرح دین آپ کے کاروبار کے ایک ایک سودے کے بارے میں رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح دین آپ میاں اور بیوی کے معاملات کے اندر رہنمائی دیتا ہے، اور اسی طرح ملک کے اجتماعی معاملات میں اور سیاست اور ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے معاملات میں بھی دین رہنمائی دیتا ہے۔ اور جس طرح نماز کے اندر ہمارے جو رہنمائی ہے وہ علماء سے حاصل ہوگی، کاروبار کے اندر بھی رہنمائی علماء سے حاصل ہوگی، نکاح اور طلاق کے معاملات میں بھی رہنمائی علماء سے حاصل ہوگی، اور اسی طرح سیاست کے معاملات میں اور اجتماعی معاملات میں اس معاشرے کو اور ملک کو چلانے کے معاملات میں بھی رہنمائی علماء ہی سے حاصل ہوگی۔ تو قوم شعیب نے جب یہ بات حضرت شعیب سے فرمائی، حضرت شعیب سے کہی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بڑے
تحمل کے ساتھ یہ جواب دیا کہ یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کہ اے قوم دیکھو، ارائیتم دیکھو تو، اگر مجھ کو اپنے رب کی طرف سے سمجھ حاصل ہو گئی ہے، مجھے اپنے رب کی طرف سے دلیل حاصل ہو گئی ہے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور مجھے اس نے ایک اچھی اور نیک روزی بھی عطا فرما دی ہے، تو کیا میں پھر بھی وہی بات کروں جو تم کرتے ہو، اور میں کیا درست بات نہ کروں؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ جو کام میں تم کو جس کام سے منع کرتا ہوں اس کام کو بعد میں خود کروں، یعنی میں اپنے قول اور عمل کا سچا ہوں، جو بات کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، میں ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ کہتا ہوں اور میری زندگی کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا داعی وہ ہوتا ہے اور قوم کی رہنمائی کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کی زبان جو کچھ کہتی ہے اس کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، جس کی زبان جو کہتی ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ نہیں کہ زبان کہیں اور کی ہو اور عمل کچھ اور ہو، ایسا نہیں، زبان اور عمل دونوں سے تصدیق ہونی چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک میری استطاعت ہے، جہاں تک میں چاہتا ہوں، میں تو معاملے کو سدھارنا چاہتا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارے معاشرے کی، تمہارے عقائد کی، تمہاری زندگیوں کی اصلاح چاہتا ہوں، میں تو فساد نہیں چاہتا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے یہ نصیحت، اور یہ نصیحت ایک دفعہ کی نہیں ہوتی، یہ تو قوم کے ساتھ مستقل دعوت ہوتی ہے، صبح و شام دعوت ہوتی ہے، کبھی انفرادی، کبھی اجتماعی، کبھی مجمع میں، کبھی ایک ایک فرد کو نبی اپنی قوم سے بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ بات کی کہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جو حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت صالح کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اور جو ان کو عذاب پہنچا تھا، تو میری ضد کر کے اور میری ضد بازی کے اندر تم کہیں وہ کمائی نہ کر لو اور تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے، تو نصیحت میری حاصل کر لو۔ جب قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی تو قوم پھر دھمکیوں کے اوپر آ گئی اور کہنے لگے ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ اے شعیب جو تم کہتے ہو ہم بہت سی باتیں اس میں سے نہیں سمجھتے، ہماری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی، تم پتہ نہیں کیا باتیں کہتے ہو، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے اور ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، قیامت تک کے لیے بیان فرمایا ہے، نصیحت ہے اس کے اندر کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات جو سکھلاتے ہیں قوموں کو، تو ایسا ہوتا ہے کہ قوم یہ کہتی ہے کہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی مولویوں کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں اور کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ قوم شعیب نے بھی یہی بات کہی، جو باتیں کہتے ہو بھائی سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور دوسری بات یہ کہی کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو، ضعیف ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، بڑے کمزور آدمی ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہاری جماعت، تمہارے بھائی بند اگر نہ ہوتے تو ہم تم کو
پتھر مار کے ختم کر دیتے، سنسار کر دیتے، گویا کہ قتل کی دھمکی دی کہ یہ تو تمہارے ساتھ کوئی خاندان ہے یا کوئی بھائی بہن ہے تو ہم تمہارا خیال کر رہے ہیں، ورنہ ہم تمہیں رجم کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، تم ہو کس کھاتے کے اندر، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نبی اپنے معاشرے میں دیکھنے میں کمزور بھی ہوا کرتے تھے، معاشرے پر ان کی چودراہٹ نہیں ہوتی تھی، کمزور بھی ہوتے تھے، اور قوم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے رکھی ہوتی تھی، کیونکہ یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ دلیل کے پیچھے چلتا ہے یا طاقت کے پیچھے چلتا ہے۔ دیکھنے میں بظاہر معاشرے کے اندر فالوورز کسی کے زیادہ نظر آئیں گے، چمک دمک، رونق، ہجوم زیادہ نظر آئے گا، لیکن بات جو حق اور باطل کا فیصلہ ہے وہ فالوورز کی تعداد سے نہیں ہوتا، پیچھے چلنے والوں کی تعداد سے نہیں ہوتا، حق اور باطل کا فیصلہ دلیل اور حجت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے صرف 80-82 لوگ، گنتی کے لوگ ایمان لے کے آئے، اور ان کے مخالفت میں ساری قوم اکٹھی تھی، لیکن کامیاب وہ ہوئے جو تعداد میں کم تھے، باقی سارا ہجوم وہ سب ناکام ہوا۔ جن کی سمجھ میں حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں نہیں آیا کرتی تھیں، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو جب قوم نے یہ دھمکی دی تو حضرت شعیب نے جواب دیا کہ یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کو تو تم بھلا چکے ہو، اور اللہ کی قوت اور طاقت کا تم کو خیال نہیں ہے، اور سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ اگر کچھ لوگ ہیں یا میری جماعت ہے یا کچھ بھائی بند ہیں تو ان کا تمہیں بڑا خیال ہو رہا ہے، یا تم ان کا خیال کر رہے ہو، باقی اللہ کی طاقت کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بہرحال ان کا یہ مکالمہ چلتا رہا، اور آخر کار جب قوم نے نہیں مانا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا، اور عذاب یہ بھیجا کہ ایک سخت آواز جو فرشتے کی آواز تھی، اور اس عذاب کی وجہ سے وہ عذاب آیا ان کے اوپر، اور اس سخت آواز ایسی آئی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی وہیں پر اوندھے گر گئے اور مر گئے، ختم ہو گئے۔ جو حضرت شعیب کی بات کو ماننے والے نہیں تھے اور مخالفین تھے، اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا، اور رہتی دنیا تک انسانیت کو یہ سکھلایا کہ نبی کی تعلیمات میں کامیابی ہے، نبی کے پیغام میں کامیابی ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے فلسفے ہوں اور کامیابی کے جتنے نقشے ہوں وہ سارے ناکام ہیں، نبی کی تعلیمات میں ہی کامیابی ہے۔ آج دنیا کے نظام میں، معیشت کے نظام میں غیروں کی نقالی کر کے ہم نے جو چیزیں اختیار کر لی ہیں اور جن کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، خوب سمجھ لیجئے کہ وہ ناکامی ہی ناکامی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی دین کی تعلیمات میں ملے گی، کامیابی دین کی تعلیمات میں ملے گی، اگرچہ ظاہری طور پہ آپ کو دوسروں کی چمک دمک متاثر کر دے، ظاہری طور پہ آپ کو دوسروں کے طریقے متاثر کر دے، لیکن کامیابی دین کے اندر ملے گی، اور وہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس برائی سے بچنے کی نصیحت کی تھی وہ ناپ تول میں کمی کی برائی ہے، اور بدقسمتی سے یہ برائی ایسی ہے جو معاشرے کے اندر آج بھی بڑے پیمانے کے اوپر سرایت کر گئی۔ ہم ناپ تول کے اندر کمی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹھیلے والا اگر فروٹ تولتا ہے یا سبزی تولتا ہے
تو ہم اس کے ترازو کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ ترازو میں ڈنڈی نہ مار دے، یہ بھی ڈنڈی ہے، اگر وہ وزن سے کم دیتا ہے تو یہ بھی ڈنڈی مارتا ہے، اور یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ناپ تول میں کمی صرف ترازو پہ رکھ کر ہی نہیں ہوتی، ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ملازم ہے اور کسی جگہ ڈیوٹی کرتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں وہ 8 گھنٹے اور یا 9 گھنٹے کے اس کی ڈیوٹی کے اوقات ہیں، لیکن وہ ان اوقات کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا، بلکہ اس وقت میں اپنے ذاتی کام انجام دیتا ہے، اس وقت کو ضائع کرتا ہے، اس وقت میں موبائل اور پتہ نہیں کیا کیا وہ استعمال ہو رہا ہے، اپنے مالک کا کام نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت کو ایسی فضول چیزوں میں ضائع کر رہا ہے، یا جناب صبح کو دیر سے آ رہا ہے یا شام کو جلدی جا رہا ہے، یہ سرکاری محکمے ہوں، یہ نجی ادارے ہوں، کاروباری کمپنیاں ہوں، ہر جگہ کا ایک معاملہ ہے کہ اگر کوئی ملازم ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا، یہ ناپ تول میں کمی ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اور اس میں اور اس ترازو والے میں کوئی فرق نہیں ہے جو 1 کلو کا کہہ کے اور اس میں سے 100 گرام کی ڈنڈی مار لے، اور جو اوقات آپ نے ملازمت کے نہیں دیے اور ان کو ضائع کیا تو ان کی تنخواہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور جب تنخواہ حلال نہیں ہے تو اس تنخواہ سے پھر اپنے جتنے کام ہوں گے پھر وہ حرام کے پیسے پھر اندر جائیں گے، لہذا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ ایک استاد پڑھاتا ہے، ٹیچر ہے، اور اس کا وقت ہے کہ 1 گھنٹہ کلاس کے اندر پڑھائے گا تو اس کے اتنے پیسے ملیں گے، لیکن وہ اپنے وقت کو 15 منٹ دیر سے آئے اور 15 منٹ پہلے چلے گئے تو جناب آدھا گھنٹہ 25 منٹ کم ہو گئے، بس پڑھا کے کام ختم کر دیا، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ کپڑا تیار ہوا فیکٹری کے اندر اور اس کے اوپر لکھا کہ یہ 100 گز کا تھان ہے، لیکن تھا وہ 99، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اور کسی کو کپڑا دیا کہ اس کو رنگ دے دیجئے، ڈائی کر دیجئے، اس نے ڈائی کرنے کے بعد لکھا کہ ہاں جی یہ اتنا گز ہے جو ڈائی ہوا ہے، 1-2 گز بڑھا کے لکھ دیا تاکہ پیسے تھوڑے سے زیادہ آ جائیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے کہ آپ نے دوسری کی جیب سے پیسہ حاصل کیا جو کہ جائز نہیں تھا آپ کے لیے۔ آج کل کاروبار میں بہت ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیچھے سے مال آتا ہے تو اس کے اندر گزانہ کم لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا سا مال کم ہوتا ہے۔ اب ہم آگے جس کو دیتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا اوپر لکھ دیتے ہیں تاکہ اپنا نقصان پورا ہو جائے۔ بھائی یہ جائز نہیں ہے، بات کریں صاف کریں، سروس کے چارجز بڑھا دیجئے، حلال کر لیجئے اس کو، لیکن 2 نمبر طریقے سے پیسہ حاصل نہ کیجیے۔ ٹھیکہ لیا گورنمنٹ سے، سڑک بنائیں گے، کوئی پل بنائیں گے، کوئی تعمیر کریں گے، مال یہ ڈالیں گے، مٹیریل یہ استعمال کریں گے، جب استعمال کیا تو اس سے ہلکا استعمال کیا۔ کسی سے گھر بنانے کا معاملہ کیا کہ آپ کا گھر بنا کے دوں گا، یہ مٹیریل استعمال ہوگا، اتنا سیمنٹ، اتنا سریا، اتنی بجری اور فلاں کوالٹی کے ٹائل، جب استعمال کیا تو کہا تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے تو کیا ہوا، گھر تو بن ہی جائے گا بھائی، کوئی فرق نہیں آئے گا، جب پکڑے گئے تو کیا بھائی کوئی فرق نہیں ہے اس میں، گھر آپ کا اسی طرح رہے گا۔ ارے بھائی جو آپ سے بات ہوئی تھی وہ کہاں گئی، جو آپ سے بات ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ تو یہی تو ناپ تول میں کمی ہے۔ تو یہ ناپ تول کے اندر کمی
اس کے ہزار راستے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری جو پورے طور پہ ادا نہ کی جائے، یہی ناپ تول کے اندر کمی، اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے اندر ایک عذاب آتا ہے، اور پورا معاشرہ وہ ایک دوسرے سے بد اعتماد ہو جاتا ہے کہ جس سے سودا لیں ہر آدمی کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے چونا نہ لگا دیں، مجھے دھوکہ نہ ہو جائے۔ پوری مارکیٹوں میں گھومتے جائیے تو آپ کو مشکل سے کوئی 2-4 آدمی ملیں گے جن کے اوپر آدمی اعتماد کر سکتا ہے کہ ہاں ان سے سودا لے لو تو یہ سچے لوگ ہیں، یہ کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ورنہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی مال کی گارنٹی دے رہا ہے، اتنی لمبی چوڑی سالوں کی گارنٹی دے رہا ہے، میں گھر جا کے ایک دفعہ استعمال کروں گا، اس کے بعد پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے تباہ و برباد کر دیا اپنے معاشرے کو، اور وجہ کیا ہے؟ نبیوں کی تعلیمات سے دوری۔ لہذا ہمیں ناپ اور تول کو پورا ادا کرنا ہے، اور زیادہ ہی ادا کرنا ہے تاکہ کسی کے ساتھ احسان تو ہو جائے لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ غیر اقوام نے آج اسلام کی یہ بہت ساری چیزیں اختیار کر لی۔ باہر سے جو مال آئے گا ناپ تول میں پورا ہوگا، جو بات عیب ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا، خرابی لکھی ہوئی ہوگی۔ لوگ اعتماد کرتے ہیں ان غیروں پر، ان کافروں پر۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ جی آج مغربی دنیا، یورپ کے ممالک، وہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ فرمایا ان کی ترقی کے پیچھے اسلام کی کچھ تعلیمات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اصولوں میں کچھ اصول رکھے ہیں ایسے کہ جو کہ چاہے مسلمان اختیار کرے اور چاہے کافر اختیار کرے، جو اختیار کرے گا اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں آگے بڑھا دیں گے۔ تو ناپ تول کو پورا کرنا، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، یہ وہ اصول ہیں جو کافر معاشرہ اختیار کرے گا تو وہ اوپر چلا جائے گا، مسلمان اختیار کریں گے تو وہ اوپر چلے جائیں گے۔ تو ان کی کامیابی کے پیچھے کچھ اسلامی صفات ہیں، وہ اپنے کفر کی وجہ سے کامیاب نہیں ہیں، وہ اپنی بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہیں، وہ کچھ ان اصولوں کی وجہ سے کامیاب ہیں کہ جو اصول اسلام نے بتلائے ہیں۔ جو ان کی باتیں غلط ہیں وہ غلط ہیں اپنی جگہ، اور اس کی وجہ سے ان پر جو عذاب آئے گا سو آئے گا۔ سود ان کے چلتا ہے تو سود غلط ہے، فحاشی اور بے حیائی ہے، شراب ہے، جوا ہے، وہ سب غلط ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آئیں گے دنیا اور آخرت میں۔ لیکن جو جہاں تھوڑی ان کی ترقی نظر آتی ہے تو وہ ان اصولوں کی بنیاد پہ ہوگی جو اسلام نے بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔